ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ توبہ کا ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہوئے جو پچھلے سبق میں اس کا جو پہلا رکوع ہم نے پڑھا، اس کے شروع میں جو باتیں میں نے کی تھیں وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو سکتا ہے اب مشرکوں سے کوئی عہد و پیمان، کوئی وعدہ ان کے ساتھ اب کیسے رہ سکتا ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و عند رسول، اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین، مگر ان لوگوں سے، عاہدتم کہ تم نے عہد کیا تھا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، تو جب تک وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے سب تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ کیفا، کیسے ممکن ہے، وَإِن يَظْهَرُوكُمْ، حالانکہ ان اگر یظہروا وہ سب غالب آ جائیں، علیکم تم پر، لا يرقبوا فیکم، نہیں وہ خیال کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کا، یرضونکم، وہ سب خوش کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، وتأبی قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، ان سب نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، فصدوا، پھر ان سب نے روکا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو وہ سب کر رہے ہیں۔ لا یرقبون، نہیں وہ سب خیال کرتے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کا، اولئک، اور وہ لوگ، ہم المعتدون، سب حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فإن تابوا، پھر اگر وہ سب توبہ کریں، وأقاموا الصلاة، اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة، اور وہ سب زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو سب علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ سب توڑ دیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کے بعد، وَطَعْنُوا، اور سب وہ طعن کریں، فی دینکم، تمہارے دین میں، فقاتلوا، تو تم سب جنگ کرو، ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے، کفر کے اماموں سے، انہم لا ایمان لہم، کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کا کوئی پاس نہیں ہے ان کی قسمیں، لہم، ان کے لیے، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ سب باز آ جائیں، کہ وہ اپنی قسموں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وَہَمُّوا، الا تقاتلون، کیا نہیں تم سب لڑو گے، قوماً، اس قوم سے، نکثوا ایمانہم، کہ جن سب نے اپنی قسمیں توڑ دیں، وہم، اور ان سب نے ارادہ کیا، بِإِخْرَاجِ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور ان سب نے ابتدا کی تھی، لڑائی کی تمہارے ساتھ، اول مرہ، پہلی مرتبہ بھی، اتخشونہم، کیا تم سب ڈرتے ان سے، فاللہ احق، پس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشوا، کہ تم ان سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم سب ایمان لانے والے، قاتلوہم، ان سب سے لڑو، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں اللہ، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور وہ رسوا کرے گا انہیں، وینصرکم علیہم، اور وہ مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور وہ شفا دے گا قوم مؤمنین، مومنوں کے سینوں کو، ویذہب غیظ قلوبہم، اور وہ لے جائے گا ان کے دلوں کا غیظ، غصہ ان کے دلوں کا، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور رجوع فرماتا ہے اللہ، علی المؤمنین، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم،
کیا تم نے گمان کر لیا ان تترکو کہ تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ معلوم کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا جن سب نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم یتخذوا نہیں اس نے بتایا، نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولا رسول اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین اور مومنوں کے سوا، ولیجہ کوئی دوست، واللہ خبیر اور اللہ خوب خبردار ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ یہ آیت نمبر 7 سے لے کر 16 آیت تک دوسرا رکوع ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 5 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس پہلے حصے کے بھی 2 حصے ہیں۔ ان میں ایک حصہ وہ ہے جو کافروں کے لیے اعلان برات کے طور پر آیا، اور ان کو پڑھ کر سنایا گیا کہ ان کے خلاف اب معاہدے ختم اور ان سے لڑنا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو مسلمانوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے کے لیے جو حصہ نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کئی چیزیں تھیں نا، کہ مسلمان جو ہے کچھ نئے مسلمان بھی تھے، اور کچھ جو تھے وہ سارے مہاجرین ہجرت کر کے آنے والے مکہ سے مدینہ میں۔ اب مکہ میں پیچھے ان کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کے والد تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے دوست تھے، کسی کی زمینیں جائیدادیں وہاں تھیں۔ ان کے دلوں میں تردد تھا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنوں کے ساتھ لڑیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے، وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ہجرت کر کے وہ مدینہ میں نہیں آئے، تو ان کے بارے میں بھی تھا کہ جن لوگوں نے ایمان والے ہیں ان کے خلاف ہم تلوار اٹھا کر کیسے لڑنے کے لیے جائیں، یا اپنوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہم جو ہے وہ کیسے لڑائی کریں، یا ان کے خلاف کیسے لڑیں ہم۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا تھا۔ تو اس پر یہ دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس فتح مکہ کے لیے۔ فتح مکہ کا پس منظر ایسے سمجھ لیں کہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ کیفا، اب جیسے انداز دیکھیں، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد؟ ہو سکتا تھا نا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر، مشرکین مکہ نے، انہوں نے پھر خود اس معاہدے کو توڑ دیا۔ مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، اس قبیلے پر انہوں نے حملہ کیا تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب پھر سے دوبارہ اس معاہدے کو رینیو کرنے کے لیے ابو سفیان آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ اب ان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے گھر گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، اور دل میں تھا کہ میری بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ سفارش کرے گی تو معاہدہ ہمارا جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ تو جب وہ گھر گیا تو آگے عجیب معاملہ ہوا، لیکن ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بیٹی ابو سفیان کی بیوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مومن ہو چکی تھی، مسلمہ تھی، اب اس کا باپ ابھی کافر تھا، وہ ملنے کے لیے آیا بیٹی کو۔ اب جیسے گھر میں آیا نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر، آپ کے بستر پر، جہاں آپ کا بستر بچھا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھنے لگا۔ بیٹی نے جلدی سے دوڑ کر آئی اور روکا، کہا جی ابا جان آپ اس بستر پر نہ بیٹھیں، آپ بستر پر نہ بیٹھیں۔ بستر فوراً لپیٹ لیا، بستر لپیٹ پر سائڈ پہ کیا اور کہا کہ اب آپ بیٹھ جائیں۔ اب ابو سفیان سردار، مکہ کا سردار، قریشیوں کا سردار، اور بیٹی سے کہتا ہے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق تو نے نہیں سمجھا، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ بستر کو آپ نے میرے لائق نہیں سمجھا کہ لپیٹ دیا، یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنے دیا؟ آگے سے بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ مشرک پلید ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ اب بیٹی تھی، سوچ کر تو کیا آیا تھا کہ میری سفارش کرے گی، ہاں معاملہ الٹ گیا، جس نے بستر کے لیے کہ لائق نہیں سمجھا اس کو وہ سفارش کرے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کہ اپنے باپ کو اس بستر پر بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ اب باتیں جو کرنی تھی وہ کر کے چلا گیا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اب جو ہے اسی پر پھر اعلان برات ہوا۔ اب وہی کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے، انہوں نے معاہدہ توڑا بھی خود، ٹھیک ہے نا،
اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے ہاں ان لوگوں کا کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کئی مسلمانوں کا پھر ذہن تھا کہ وہ تو آیا ہے معاہدہ کرنے کے لیے، تو اب ان کے معاہدے کو جو ہے وہ معاہدہ بحال کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے مسلمانوں کو ان کے ذہن کو صاف کیا جا رہا ہے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد، ہاں وہ جنہوں نے مسجد حرام کے قریب وہی صلح حدیبیہ جو تھی انہوں نے معاہدہ کیا، فمستقاموا لکم، وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں۔ کچھ قبائل قائم تھے، ابھی پچھلے سبق میں بھی بات ہوئی، جو قائم ہے اپنے معاہدے پر ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ جنہوں نے توڑ دیا اب دوبارہ بحال نہیں ہوگا۔ کیسے بحال ہو؟ حالت ان کی یہ ہے، فاستقیموا لکم، تم بھی سیدھے رہو، یعنی تم بھی ان کے ساتھ معاہدہ قائم رکھو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے ان کے خلاف لڑنا ہے بس، اور وہ بھی 4 مہینے کی مہلت دے کے۔ لیکن کہاں دہشت گردی ہے، کہاں ظلم و ستم ہے، کہاں تلوار کے زور پہ اسلام پھیل رہا ہے کہ جنہوں نے توڑا ہے معاہدہ، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، مکہ میں حج نہیں کرنے دیا، دروازے بند کر دیے، ان کی زمینیں اور جائیدادوں پہ قابض ہو گئے، وہ معاہدہ کر کے پھر معاہدہ توڑ دیا، اور اسلام میں داخل ہونے پر ظلم کر رہے ہیں، اور اسلام کے مقابلے میں بند باندھے ہوئے ہیں، لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ کا گھر جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کو انہوں نے بتوں کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جو اب باتوں سے نہیں سمجھتے تو پھر تلوار سے سمجھانا پڑے گا ان کو۔ کیفا، کیسے، وہیں یظہروا، کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی حالت یہ ہے، وہیں یظہروا علیکم، تم پر اگر غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کسی معاہدے کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، کسی رشتہ داری کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں تم نرم دل ہو، تمہارے دل میں ہمدردی اور ان کے لیے خیر خواہی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ تم ان کے رشتہ دار ہو۔ اب معاہدہ رینیو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، مار کھائے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور مسلمانوں سے ہم جیت جائیں گے، یہ غلبہ پا لیں تم پر، کسی قسم کی رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے اور کسی معاہدے کا بھی پاس نہیں رکھیں گے۔ اب تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب اگر تم ان سے معاہدہ رینیو کر لو، دوبارہ معاہدہ کر لو تم ان سے، اور جب تک یہ تم پر غالب نہیں آ سکتے معاہدے کا خیال رکھیں گے، لیکن جیسے ان کو پتہ چلا کہ ہمارا پلڑا بھاری ہے اور ہم مسلمانوں پر اب غالب آ جائیں گے، یہ نہ معاہدے کا خیال رکھیں گے، اس وقت اپنے اس معاہدے کو بھی توڑ دیں گے اور تمہارے خلاف لڑیں گے۔ اب صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب طاقت نہیں ہے، اب حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے۔ اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا کہ ہم جیت جائیں گے، ہمارے پاس اسلحہ بھی، پیچھے بدر میں کیا ہوا تھا؟ ان کو پتہ تھا نا کہ 1000 کا لشکر ہے، مسلمان 313 ہیں، حالانکہ ان کا قافلہ بچ کر ابو سفیان قافلے کو لے کر مدینہ سے چلا گیا تھا، ان کا تجارتی قافلہ تو بچ گیا تھا، لیکن ابو جہل پھر اپنے طاقت کے زعم میں جب اس کو قاصد نے پیغام بھی بھیجا کہ تمہارا قافلہ بچ گیا ہے، اس نے کہا نہیں، ہم تو مسلمانوں کا ملیہ میٹ کر کے آئیں گے، تہس نہس کر کے آئیں گے۔ اس وقت پتہ تھا، اب ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اگر یقین ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یرضونکم، یاد رکھو مسلمانوں، یرضونکم بافواہہم، یہ تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے خوش کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں۔ یہ صرف اپنی زبانوں سے تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو موقع ملے تو یہ اپنا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر فاسق ہیں۔ اشتروا، یہی لوگ ہیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے، کہ معاہدہ ہوا تھا انہوں نے توڑ دیا۔ اور اس میں معاہدہ توڑنے والے یہودی بھی تھے، ان کی طرف ان کو بھی سنوایا جا رہا ہے انٹریکٹ، کہ وہ انہوں نے پہلے بھی مزید آئے گا آگے سورہ احزاب میں، غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے معاہدے توڑ دیے، اور آیتوں کو بیچنے والے بھی یہی تھے۔ تورات ان کے پاس تھی، آیتیں بیچتے تھے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں کس طرح اللہ کے آیتوں اور اللہ کے احکامات کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، فصدوا عن سبیل، پھر انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیتے اور کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیتے، ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے معاہدہ قائم رہے؟ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
لا یرقبون فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں تو یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا خونی رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، یا فلاں ان کے ساتھ ہمارا پرانے تعلقات تھے، کسی مومن کے بارے میں اس چیز کا وہ بالکل خیال نہیں کرتے۔ فَإِن تَابُوا، ہاں اب بھی ان کے پاس ابھی وقت ہے، ان تابو توبہ کر لیں، وقاموا الصلاۃ، نماز بھی قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کریں، فإخوانکم فی الدین، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان لانے کے لیے شرط ہے اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ایمان کے بعد نماز پڑھنے لگ جائے، زکوٰۃ دینے لگ جائے تو سمجھ لو تمہارا دینی بھائی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک مسئلہ آتا ہے کئی دفعہ، خصوصاً وہ مسلمان ہمارے بھائی جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہاں ان کے بچے غیر مسلموں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بچی، کوئی ہماری بہن کسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی کسی غیر مسلم کے ساتھ، کیونکہ غیر مسلم کے ساتھ تو شادی جائز نہیں ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے، مسلمان نہ ہو۔ اور پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب یہاں جو ہے سوال آتا ہے کہ کیا وہ کلمہ پڑھ لے تو ہم اس سے شادی کر لیں؟ ہے تو غیر مسلم، کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب پتہ نہیں کلمہ شادی کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، دھوکہ دینے کے لیے، صرف شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہو۔ تو آگے اگر دو کام ہیں، اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائے اور زکوٰۃ دے اپنے مال سے تو پھر اس سے شادی کر لیں، اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ اس کو دے دیں۔ جب وہ یہ دو کام کرنے لگ جائے تو پھر اخوانکم فی الدین، تمہارا بھائی ہے۔ یہ پچھلے رکوع میں بھی تھی اس طرح کی آیت کہ اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں پھر ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اسی آیت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اسلام کے فرائض ہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے زبانی تو مسلمان ہو گیا بندہ، اب اس مسلمان ہونے کا ثبوت دے گا نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے، حج بھی چلو سال کے بعد آئے گا اور روزہ بھی سال کے بعد آئے گا، لیکن نماز تو ایسا فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہے، تو مسلمان ہونے کا ثبوت نماز کے ساتھ ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ سب توڑ دیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی پہلے کتنا پختہ عہد کیا تھا، بیت اللہ کے قریب انہوں نے معاہدہ کیا، کتنا پختہ کیا، قسمیں اٹھائیں، توڑ دی، عہد معاہدہ توڑ دیا۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں عیب بھی نکال رہے ہیں۔ اگر ان کی حالت یہ ہے تو کیا کرو پھر؟ صرف یہ نہیں کہ معاہدہ توڑا، تمہارے دین میں بھی خرابیاں نکال رہے ہیں، اور مسلمان جو ان کے کنٹرول اور قبضے میں ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کو بتوں سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو وہاں جانے نہیں دیتے، کفر کے بڑے بڑے سرغنے، تو پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کفر کے اماموں کے ساتھ قتال کرو، ان کو مارو۔ یہ سرغنے، یہ بڑے بڑے جب تک یہ ہیں، ان کی وجہ سے کئی لوگ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں ائمۃ الکفر سے مراد قریش کے سردار ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، اس وقت جو بڑے بڑے تھے، ان کے خلاف مارو ان کو۔ جب یہ مریں گے تو ان کے جو غلام ہیں، ان کے جو تسلط میں جو لوگ ہیں، وہ ان کے لیے اسلام کا راستہ کھل جائے گا۔ کئی لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں اور صرف ان کی وجہ سے، ان بڑے بڑے سرداروں، لیڈروں کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام قبول نہیں کر رہے۔ آج بھی، اس وقت بھی تھا، آج بھی یہی ہوتا ہے، عوام رعایا اپنے لیڈروں کے ماتحت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی معیشت اور ان کے دنیا کے کئی کام جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے نظریات میں، اپنے عقائد میں، اپنے مذہب میں بھی وہ پھر انہی کے تابع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں وہ۔ اس وقت بھی تھا، آج بھی یہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، بڑوں کو مارو، ان کے بڑے بڑے کفر کے جو امام ہیں ان کے خلاف قتال کرو۔ انہم لا ایمان لہم، کیونکہ ان کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ اب اگر یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں کریں گے، کوئی قسمیں نہیں، انہوں نے توڑ دی قسمیں، تو اب ان کی کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا جب انہوں نے معاہدہ ہی توڑ دیا ہے۔ لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں،
تاکہ آج کے بعد اگر یہ مسلمانوں سے پھر یہ جو جن کے خلاف لڑائی کرنی ہے اور جو بچ جائیں گے، آج کے بعد اگر مسلمانوں کے خلاف یہ لڑائی کریں گے کہ کوئی معاہدہ کریں گے تو اس کا پھر خیال رکھیں گے، معاہدہ نہیں توڑیں گے پھر۔ الا تقاتلون، کیا نہیں تم لڑو گے ایسی قوم سے نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا، مکہ سے نکالنے کا ارادہ تو کر لیا تھا نا پختہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے تمہارے رسول کو اپنے گھر سے نکالا، وبدعوکم اول مرہ، لڑائی کی ابتدا بھی یہی کر چکے ہیں۔ بدر میں بھی ابتدا انہوں نے کی، قافلہ تو ان کو چلا گیا تھا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں لڑنا ہے ہم نے، اور پھر یہ معاہدہ جو ہوا تھا صلح حدیبیہ والا، اس کو توڑنے کی ابتدا اور لڑائی کی ابتدا انہوں نے کر دی کہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا، لڑائی کی ابتدا ہو گئی۔ اب ان کو مزید مہلت دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے تک جو تیاری کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم آئیں گے اب۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ لیکن نا سارے وہ تیاری کی بات ہے، مسلمانوں کا ذہن صاف کیا جا رہا ہے کہ ان سے کیوں ڈرتے ہو، اسلحہ زیادہ ہے، یہ تمہارے رشتہ دار وہاں ہیں، ان کو مار دیں گے۔ فاللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو، اللہ حفاظت کرے گا۔ اگر وہاں تمہارا کوئی رشتہ دار مومن ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر تمہارا رشتہ دار ہے مومن نہیں ہے تو پھر تمہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، لڑائی کرو ان سے لڑو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آسمان سے بھی عذاب بھیج دے۔ اس طرح میں نے پہلے رکوع میں بتایا تھا نا، یہ جو پہلا حصہ ہے سورۃ توبہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر بھیجے گئے بنو اسماعیل کی طرف، قریش کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ بعثت خصوصی کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے کہ جس طرح ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص تھا، جب اس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور بات نہ مانی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پوری کی پوری قوم کو نیست و نابود کر کے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بعثت خاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کی طرف بھیجا گیا، قریشیوں کی طرف۔ جب ان لوگوں نے حجت تمام ہو گئی، نہیں مانا، تو یہ عذاب کی صورت ہے، پوری قوم کو ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے نبی نہیں تھے، کیونکہ آگے بھی چلنا تھا۔ آگے جو ہے اگلے رکوع اس سورت کا دوسرا حصہ، وہ بعثت عامہ کے ساتھ ہے، عام بعثت کا جو تعلق تھا، پھر وہ وہاں پہ بات ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان سے کیا ہے، اللہ اگر ان کو چاہے، جس طرح سابقہ قوموں پر اللہ نے عذاب دیے اور سارے آسمان سے پتھروں کی بارش آئی، کسی پر زلزلہ آیا، کسی کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے الٹا کر کے پٹک دیا گیا، اس طرح کا عذاب اللہ ان پر بھی بھیج سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے اب تمہارے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کرانی ہے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلت آمیز شکست دینی ہے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، اور رسوا کرنا ہے ان کو، وینصرکم، اور اللہ مدد کرے گا تمہاری، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے سینوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا ان کے ذریعے سے، کہ وہ مومن جو مارے کھاتے رہے، وہ مومن جو جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا رہا، وہ مومن جن کے گھر بار انہوں نے چھین لیے، وہ مومن جن کے بچے انہوں نے چھین لیے تھے، جن کے خون کے یہ پیاسے تھے، وہ مومن جن کو مکہ سے نکالا گیا ظلم کر کر کے، اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں سے ان کو شکست دے کر وہی مکہ، اس مکہ کے گھر، اس مکہ کی بادشاہت اور اس مکہ کی جو ہے امارت اللہ مومنوں کے ہاتھوں میں دے گا، اور تمہیں اللہ تمہاری آنکھوں سے دکھائے گا کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، جو بربریت کرتے تھے، جنہوں نے مکہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، آج وہ سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں، اور اللہ نے وہ ساری چیزیں قریش کی تمہارے حوالے کر دی ہیں۔ اللہ تمہیں یہ سب کچھ دکھانا چاہتا ہے اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو شکست دینا چاہتا ہے تاکہ تمہارے سینے ٹھنڈے ہوں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ دور کر دے ان کے دلوں کا غصہ۔ یہ ان کافروں کو جو غصہ آیا ہوا ہے نا تمہارے خلاف، ان کو بھی ذرا پتہ چل جائے کہ یہ ہیں کیا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین مومنوں کے لیے جو ہے مومنوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے جس کے لیے وہ چاہے، کہ ان میں سے ابھی بھی اگر 4 مہینے کی مہلت ہے، کوئی توبہ کر کے آ جائے، چاہے جتنے سے بڑا گناہ گار ہے، یا فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے توبہ کی سب کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آیا تھا معاہدہ رینیو کرنے کے لیے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا،
ٹھیک ہے نا، جو بھی توبہ کرے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم والے، اللہ کو پتہ ہے کس نے توبہ کرنی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کون سا کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تمہیں اگر دل میں کچھ گرانی ہو رہی ہے تو اللہ نے اس فتح مکہ میں، اس غزوے میں، اس جہاد میں، حالانکہ جہاد نہیں ہوا، فتح مکہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، صرف مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ دیکھ کر سارے کافر بھاگ گئے۔ یہ کتنی بڑی حکمت تھی جس کو اللہ نے فتحا قریبا، انا فتحنا لک فتحا قریبا، بہت بڑی فتح کہی، فتح عظیم کہی جس کو۔ ام حسبتم ان تترکوا، اب یہاں یہ رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، تم نے کیا سمجھا کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا تمہیں۔ ولما یعلم اللہ، اور ابھی اللہ نے نہیں جانچا، نہیں پرکھا تم کو، اللہ نے تمہارا ابھی امتحان ہی نہیں لیا۔ جاہدوا منکم، کہ کون تم میں جہاد کرنے والے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ ولم یتخذوا من دون اللہ، اور کون ایسے ہیں جو نہیں دوست بناتے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو بھی دوست بنانے والے نہیں ہیں۔ یا اپنوں کے خلاف تلوار لے کر تم جہاد کے لیے نکلو گے نا تو پتہ چلے گا کہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی محبت ہے، تاکہ چاہے وہاں تمہارے باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ اگر مشرک اور کافر ہیں ان کے لیے تمہارے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، تمہاری محبت، تمہاری دوستی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مومنین سے ہے۔ یہ جہاد کے لیے نکلو گے تو پتہ چلے گا نا، اگر یہیں بیٹھے رہو گے اللہ اپنی طرف سے عذاب ان کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں اپنے خونی رشتہ دار جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اس کے لیے محبت ہے، اور کون ہے جس نے اپنے دل سے اپنے سارے کافروں کی محبت کو نکال دیا ہے۔ اس کی دوستی صرف اللہ سے، اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور اللہ والوں کے ساتھ ہے، اور کسی سے وہ دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ واللہ خبیر بما، اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن ایک عملی ثبوت جب تم پیش کرو گے تو تمہیں بھی یقین ہو جائے گا اور تمہارے دلوں کو بھی سکون ملے گا، ایمان بھی تمہارا بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلا رکوع، یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اگلا بھی اسی موضوع کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ فتح مکہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو دو رکوع ہیں وہ اس میں پھر کافروں کے خلاف اعلان برات جو ہے فتح مکہ کے لیے، اس میں وہ موضوع ہے۔ تو پہلے رکوع والی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور ان چیزوں کو خصوصاً یہ جو آج کا سبق ہے، پچھلا سبق، اگلا سبق، خصوصاً یہ صورت خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے نا جیسے سمجھے نا، قرآن ایک روشنی انسان کو دیتا ہے کہ سینہ منور ہو جائے اور انسان ادھر ادھر دیکھے۔ صرف یہ آیتیں پڑھ کے اسلام کو نہیں جانچنا، بلکہ تاریخ ساتھ پڑھیں، یہ آیتیں دیکھیں کہ کب اتری تھیں، کہاں اتری تھیں۔ ایسے نہیں کہہ دیا کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے قتال کرو۔ ان اماموں کو 13 سال تک سمجھایا گیا، 10 سال پھر مدینہ میں آ کر پھر بھی وہ شرارتوں سے باز نہیں آئے، 13 سال وہاں مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، مسلمان ان کے ظلم سے جان چھڑا کر مدینہ میں آئے، اپنے گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے، یہاں بھی ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ غزوہ بدر میں آ کھڑے ہوئے، احد میں پھر آئے، غزوہ احزاب میں پھر ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے آ گئے، پھر مکہ میں جو ہے عمرہ نہیں کرنے دیا، معاہدہ کیا وہ بھی توڑ دیا۔ کتنے جرم تھے، کتنی خرابیاں تھیں ان کی، تب کہا گیا کہ آپ قتال کرنا ہے ان سے، اور یہ بھی صرف دھمکی تھی، وہاں جا کے قتال نہیں ہوا۔ 4 مہینے کی مہلت بھی دی پہلے کہ یہاں سے بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، فسیحوا فی الارض، دیکھیں نا لفظ کیسے ہیں، فسیحوا فی الارض، کہ گھوم پھر لو، زمین میں گھوم پھر لو۔ یہاں سے کیا مراد ہے کہ بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، جان بچا لو، ہم کوئی قتل کرنے تھوڑی آ رہے ہیں۔ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، کہنے والے ذرا غور تو کریں، اسلام تو کہتا ہے نکل جاؤ، پھر اگر بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ۔ کوئی قاتل یہی کہتا ہے، قتل کرنے والا ہو جو کہتا ہے بھاگ جاؤ؟ 4 مہینے ہیں، یا آپ مسلمان ہو جاؤ، توبہ کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پھر مکہ چھوڑ دو، نکل جاؤ، جہاں جان بچا کے جانا ہے چلے جاؤ۔ 4 مہینے کی مہلت ہے کہ اپنے گھر بار، کاروبار جو جہاں کرنا ہے کر لو۔ پھر بھی اگر اڑے ہوئے ہو تو پھر تلوار کے زور پر اس مکہ کو تو ہم نے پاک کرنا ہے نا، جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کے لیے۔ اور جو بڑے بڑے سرغنے ہیں، ائمۃ الکفر، کفر کے امام، قریشیوں کے سردار، جن کی سرداری اور چودراہٹ کی وجہ سے
غریب لوگ، فقراء، غلام، وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ ہے اگر مسلمان ہوئے تو بلال حبشی کی طرح مارا جائے گا، زنیرہ کی طرح چیر دیا جائے گا، ہمارے سر میں لوہے کی سلاخیں ماری جائیں گی۔ دیکھ رہے تھے نا، وہ پٹ رہے ہیں مسلمان، غلاموں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ 13 سال تک تو ظلم سہتے رہے مسلمان۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہوا بھی نہیں۔ مسلمان جب گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی معافی کا اعلان کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔